الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ذوالحج کا مہینہ جو چند دن بعد رونما ہونے والا ہے، یہ اسلامی سال کا آخری ماہ مبارک ہے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہونے پر اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ذوالحج کا مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، یہ گویا پورے سال کا تتمہ اور خلاصہ ہے۔ انسان کی زندگی کا 1 سال مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے بندہ اس پر اللہ کا بارہا مرتبہ شکر کرے، اور انسان اپنے اس گزرے ہوئے سال کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے اس گزرے ہوئے سال میں آخرت کے لیے کتنا ذخیرہ جمع کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس گزرے ہوئے سال میں مجھ سے حقوق اللہ، حقوق العباد میں کتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس پر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ ذوالحج کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ نے اس دن سے عظمت بخشی جس دن اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ یہ مہینہ اس وقت سے قابل احترام اور قابل عزت مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ قابل عزت مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ لیکن اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے،
یہ خصوصیت کے ساتھ مزید فضیلت کا حامل ہے۔ اس کے ابتدائی 10 دن یہ افضل ترین ایام میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان ایام میں کیا جانے والا ہر عمل اللہ کے نزدیک باقی تمام دنوں کے اعمال سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ کو عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ میں گزرے ہوئے دن بھی ان دنوں جیسے نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جہاد میں گزرے ہوئے دن بھی ان دنوں کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا اور پھر ان میں سے کسی چیز کو بچا کر نہیں لوٹا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، صرف اس کا عمل ان دنوں سے افضل ہے۔ تو یہ 10 ایام ان کو اللہ نے بڑی فضیلت بخشی ہے۔ ذو الحجہ کا چاند نکلتے ہی اعمال کی قیمت آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ابھی مہنگائی ہے تو ہر چیز کی قیمت کیا ہے؟ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ جب یہ ذو الحج کا مہینہ آتا ہے تو اعمال کی قیمت آسمانوں سے باتیں کرتی ہے۔ اس مہینے میں کوئی بندہ نفلی روزے رکھے، وہ بھی بڑے قیمتی ہیں۔ ان ایام کا صدقہ خیرات بھی بڑا قیمتی ہے۔ ان ایام میں ذکر و اذکار بھی انتہائی افضل اور زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ ان ایام میں سب سے بڑھ کر جو عظیم عمل ہے وہ قربانی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں کی قدر کریں، اور یہ ذو الحجہ کے جو 10 دن آ رہے ہیں، جو نیکیوں کا سیزن ہے، ہم بھی ان نیکیوں کے سیزن میں خوب نیکیاں کمانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ان 10 ایام کو اتنی فضیلت کیوں بخشی ہے کہ باقی تمام دنوں سے سب سے زیادہ افضل دن یہی ہے؟ یہ وجہ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس لیے کہ 2 عظیم عبادتیں ایسی ہیں جو سال بھر کے کسی دن میں بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان 2 عظیم عبادتوں کی ادائیگی کے لیے انہی ایام کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان ایام کو فضیلت بھی باقی ایام پر زیادہ بخشی ہے۔ ان میں سے پہلی عظیم عبادت ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ ذی الحج کے ان ایام کے علاوہ دوسرے اوقات میں ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے ان ایام کا انتخاب فرمایا ہے۔ اور حج کتنی عظیم عبادت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ گناہوں سے بچتے ہوئے
حج کے احکامات صحیح طریقے سے بجا لاتے ہوئے اس طریقے سے وہ حج سے واپس لوٹتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف فرما دیتے ہیں جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ عظیم عبادت انہی ایام میں رکھی ہے۔ اور دوسری عظیم عبادت وہ قربانی والی عبادت ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالی نے 3 دن مخصوص فرمائے ہیں، اور وہ 3 دن کون سے ہیں؟ 10 ذی الحجہ، 11 اور 12۔ ان ایام کے علاوہ کوئی بندہ اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ جانور ذبح کر رہا ہے، اسے صدقے کا ثواب تو مل جائے گا، اس کا گوشت تقسیم کرے اس پہ بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا، لیکن قربانی کا اجر نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قربانی کے لیے یہ 3 دن مخصوص فرما دیے۔ تو یہ 2 عظیم عبادتیں جو مسلمان ادا کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ان ایام کا انتخاب فرمایا، اس لیے اللہ نے ان ایام کو فضیلت بھی سب سے زیادہ بخشی ہے۔ اور یہ جو حج بیت اللہ ہے اور قربانی کا عمل ہے، یہ 2 بڑے اعمال ہیں۔ اللہ نے ان اعمال کے ذریعے دین کی حقیقت ہمیں سمجھائی ہے کہ دین کی حقیقت یہ ہے، اللہ نے کسی عمل کی ذات میں کچھ نہیں رکھا، نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی وقت میں، نہ کسی عمل میں کچھ رکھا ہے۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کہہ دے کہ یہ کام کرے تو وہ عبادت ہے، اور جب اللہ کریم فرمائے کہ اس کام سے رک جائیں تو اس سے رک جائیں، اگر وہ کریں گے تو اس پہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں۔ میدان عرفات میں ذی الحجہ کی کون سی تاریخ کو جاتی ہے؟ 9 ذی الحجہ کو۔ اگر کوئی آدمی 9 ذی الحجہ کے علاوہ سال کے 359 دنوں میں سے کسی دن بھی میدان عرفات میں جائے، اسے عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ وہی میدان عرفات ہے، وہی جبل رحمت ہے، وہی باعزت مقام ہے، لیکن کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جس دن وہاں جانے کا حکم دیا تھا اسی دن جانا عبادت تھی، جب اس دن نہیں گئے، یہاں 359 دن بھی پڑے رہے، میں تجھے حج کی عبادت کا ثواب نہیں دوں۔ تو حج کی جو عظیم عبادت ہے، اس میں قدم قدم پہ اللہ اہل ایمان کو یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ میرے مومن بندوں، تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز وہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھے، اللہ کا حکم ہر چیز پر مقدم ہو۔ مینا میں ایک پتھر کھڑا ہے، لاکھوں افراد لگے ہوئے ہیں اسے کنکر مار رہے ہیں۔ کوئی بندہ آ کر سوال کرتا ہے آخر اس پتھر کو کنکر کیوں مار رہے ہیں؟ یہ تو ایک دیوانگی سی ہے، پاگل پن سا ہے۔
اس پتھر کا قصور کیا ہے؟ تو اسے جواب دے کہ اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس میں مصلحت اور حکمت تلاش کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اسی دیوانگی میں تو اللہ نے لطف رکھا ہے، اسی دیوانگی میں تو اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے کہ بظاہر ایک پتھر ہے، پتھر تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن اللہ نے اس پتھر کو مارنے کا حکم دیا. جو اسے مارتا جائے گا اسے میں اجر و ثواب دیتا جاؤں گا. حج کی پوری عبادت آپ مطالعہ کر لیں، اس کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک فعل ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے. جب اس کا حکم آ جائے تو پھر انسان کو اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہی چیز دیکھ لے تو قربانی میں بھی ہے. قربانی میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اصل چیز ہمارے حکم کا اتباع ہے. دین نام ہے اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کا. جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کے مقابلے میں انسان کی عقلی باتیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اکثر سنتے رہتے ہیں. جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور حکم بھی کس میں دیا؟ خواب میں. پیغمبر نے اللہ کے حکم کو پا کر پلٹ کر یہ نہیں پوچھا یا اللہ بیٹا کیوں ذبح کرنا ہے. دیکھیں دنیا کا کوئی قانون ایسا ہے جو اس بات کو اچھا سمجھتا ہو کہ کوئی بیٹے کو ذبح کرے؟ کوئی قانون اسے اچھا سمجھتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ میں بیٹے کو کیوں ذبح کروں. اللہ کے پیغمبر نے سر تسلیم خم ہو کر فرمایا یا اللہ میں بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں. بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اس لیے کہ یہاں پہ تیرا حکم آ گیا، اب ہم تجھ سے اس کی حکمت نہیں پوچھ سکتے. فوراً ابراہیم علیہ السلام بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. تو قربانی کا جو پورا عمل ہے وہ بھی ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے، اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ کا حکم یہ ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے. اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے. جب اس کا حکم آ جائے تو پھر حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ 30 پاروں کا قرآن ہم مانتے ہیں، اسے اللہ کا آخری کلام مانتے ہیں، بظاہر اس کا کتنا ادب کرتے ہیں، اس قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اس کو اونچی جگہ پہ احترام رکھتے ہیں. لیکن جب یہی قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ سود کے قریب نہیں جانا، تو انصاف سے بتائیں کتنے بڑے بڑے نام نہاد مسلمان پوچھتے ہیں سود اللہ نے کیوں حرام کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے یہ حکمت پوچھی تھی. رشوت کیوں حرام ہے؟ جب وجہ سمجھ میں نہ آئی اور دیکھا کہ اس میں فائدہ ہے، بس اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا، اس حرام کام کو بھی کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ بظاہر اس میں بندے کا فائدہ نظر آیا. اس لیے سود کو پرافٹ کا نام دے دیا اور رشوت کو چائے پانی کا نام دے دیا.
لا حول ولا قوت الا باللہ، جس قوم کو اتنی بھی دین کی سمجھ نہیں ہے کہ جو اللہ نے حکم دے دیا اس میں چوں چراں کی گنجائش باقی نہیں رہتی، وہ قوم نعوذ باللہ من ذالک اس حرام کو ڈٹائی سے کرنے کے لیے نام تبدیل کر کے حرام کھا رہی ہے۔ تو ایسی قوم گمراہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، نئے نئے سوالات دن بدن قرآن پہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ وراثت میں اللہ نے لڑکی کا حصہ اکیرا رکھا ہے، مرد کا دوہرا حصہ رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بھئی آپ اللہ کے قرآن کے قریب آئیں، تمہیں قرآن خود بتائے گا۔ جب تم نے اس قرآن کو ہاتھ میں نہیں پکڑا، اس کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں ہے، کسی سے قرآن سمجھے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سوالات تو ذہن میں آئیں گے۔ اس لیے کہ قرآن سے دور ہوں گے تو پھر ٹی وی چینلز ہیں، موبائل میں سارے چینلز لگے ہوئے ہیں۔ کہیں عیسائیوں کے بڑے بڑے مستشرقین قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور ناراض مت ہو، بعض مخصوص قسم کے ڈاکٹر اور بڑے بڑے انجینئر اور پروفیسر ہیں جو اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور تمہارے اس قرآن پہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اعتراض کرتے، اگلے دن آ کر مسجد کے امام صاحب سے آپ بھی وہی اعتراض آ کر کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی حکمت بتائیں، ہم نے تو یہ بات سنی ہے، خدا را انصاف سے بتائیں، اگر اللہ کے قرآن کو پڑھتے، اسے علماء سے سمجھتے، تو ٹی وی چینل کے اعتراضات سے آپ کبھی مرعوب ہوتے؟ کبھی نہ ہوتے۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کے قرآن کو سمجھیں، قرآن کے قریب آئیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا، تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح گریں گے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ آج کیا وہ وقت نہیں ہے؟ مسلمان فتنوں میں مبتلا ہے، اور اس کا حل حضور علیہ السلام نے ایک ہی بتایا ہے۔ اس فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کا ذریعہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو سمجھیں، تمام قسم کے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اب تو قربانی پر بھی اعتراض ہونے لگا ہے، شاید یہ بھی آپ نے ٹی وی چینل پہ سنا ہو۔ کہتے ہیں قربانی کے موقع پر مسلمان لاکھوں جانور ذبح کر کے ان کا خون بہا رہے ہیں۔ کتنے جانوروں کو ضائع کرتے ہیں؟ اس سے اچھا نہ ہوتا کہ جو ایک جانور آپ 50,000 کا خرید رہے ہیں، وہ 50,000 روپے کسی غریب کو صدقہ کر دیتے، اس کا کام بن جاتا۔ بظاہر دیکھیں کتنا خوبصورت اعتراض کیا ہے، عام آدمی سنے تو اس کی عقل میں آ جائے۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ شریعت اسلام ہمارے عقل کے تابع نہیں ہے، ہماری عقل یہ شریعت اسلام کے تابع کرنا پڑے گا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، ہم نے حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جانور ہی کو ذبح کرنا، اسی میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ کیا اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لاکھوں جانور ذبح ہوں گے، یہ ضائع ہو رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اس میں بھی اللہ ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں، میرے مومن بندے، تیری نظر میں اللہ کا حکم مقدم ہونا چاہیے، اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو عظیم عبادتیں قربانی اور حج بیت اللہ، اس سے ہمیں ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ مومن بندے کو قدم قدم پہ اللہ کے حکم کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ مومن بندے کے سامنے جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اسے چون چرا کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اسے پھر حکمتیں تلاش کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو یہ جو 10 ایام آ رہے ہیں ذو الحجہ کے، یہ انتہائی قیمتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کو قیمتی بنایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نے ذو الحجہ کے ان 10 ایام میں کبھی بھی روزے ترک نہیں فرمائے۔ ان ایام کی یہ ذو الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں، ان کے ایک ایک روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس بندے کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بڑے عظیم دن ہے۔ اور دوسرا ذی الحجہ کے ایام میں ایک مخصوص عمل وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو تم میں سے جس کسی نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ وہ ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ ذو الحجہ کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی بال ناخن وغیرہ کاٹنا چاہے تو کاٹ لے۔ یہ چاند نظر آتے ہی ان 10 ایام میں یہ عمل نہ کرے، اس میں اجر ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور دوسرا ان ایام کا ایک عظیم عمل وہ تکبیرات تشریق ہے جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک شریعت نے بتائے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ دن سب سے افضل دن ہے اور ان دنوں کا سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ ان 10 ایام میں چلتے پھرتے نمازوں کے بعد کثرت سے ان تکبیرات کو پڑھتے رہیں۔ یہ تکبیرات انسان کے دل میں توحید کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا احترام آ جائے، وہ بندہ قدم بھی اٹھائے گا تو سب سے پہلے دیکھے گا بڑے کا حکم کیا ہے۔ تو یہ ذو الحجہ کے 10 ایام جن کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ان کو بڑی فضیلت بخشی ہے، ان ایام کو ہم قیمتی بنائیں۔ ان ایام میں روزے رکھنا، ان ایام میں صدقہ خیرات کرنا، ان ایام میں ذکر و اذکار کرنا اور ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ہر عمل کا اللہ کے ہاں اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا